السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ میں نے بات کرنی ہے۔ یہ ایشو جو سب کے لیے عام ہے، جو میل ہیں، فیمیل ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بچے ہیں یا ابھی میریڈ نہیں ہیں، ان سب کے لیے یہ جو ایشو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ تو سب سے گزارش ہے، سب سے درخواست ہے کہ یہ لازمی دیکھ لیں اور شیئر بھی کریں۔ اچھا، یہ میں پرسوں ویسے بیٹھ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب ہم کسی الیکٹرانک اپلائنس کو یا جتنے بھی اشیاء ہیں، الیکٹرانکس ہیں یا مشینری، مختلف قسم کی مشینریز ہیں یا دوسرے قسم کے ٹولز ہیں یا ڈیوائسز ہیں، جب وہ ہم خریدتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، تو اس کا ہم ایکسپرٹ سے ضرور کوئی رائے لیتے ہیں کہ بھئی اس کو کس طرح استعمال میں لایا جائے، ہم اس کو کس طرح استعمال میں لا سکتے ہیں تاکہ یہ بہتر انداز سے چلے، ہماری گاڑی ہو یا کوئی جس طرح میں نے کہا دوسرے جو ڈیوائسز ہیں وہ ہوں۔ تو ہم مختلف قسم کے ایکسپرٹ سے نیٹ سرچ کرتے ہیں اور جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں اس کے، تو ان سے رائے لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال میں لایا جائے، ہاؤ ٹو یوز اٹ پراپرلی۔ اسی طرح اگر ہم گھر میں پرندے وغیرہ پالتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی جو چرند پرند ہیں اگر ہم شوق رکھتے ہیں، تو اس کو جب ہم پالتے ہیں یا پہلی مرتبہ جب ہم اس کو خریدتے ہیں اور یا وہ ایکسپینسو ہوتا ہے تھوڑا سا، تو ہم اس کے ایکسپرٹس کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو میرا پاس یہ پرندہ ہے تو اس کو کس طرح میں کھانا کھلاؤں، کس طرح اس کی میں پرورش کروں تاکہ یہ مطلب بیماریوں سے بھی بچا رہے اور اس کی جو گروتھ ہے وہ بہتر انداز سے ہو۔ اس طرح مطلب مختلف قسم کی چیزیں جو ہم رکھتے ہیں، تو ہم جو معمولی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا گاڑیاں یا دوسرے ڈیوائسز یا یہ چرند پرند، اس کی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اس کو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کے سرچز اکٹھے کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کی جو پرورش ہے، اس کی جو گروتھ ہے اور اس کی جو افزائش ہے کس طرح بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح ہم یہ چیزیں، ان چیزوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر، یہ یا چلو ہم میریڈ نہیں ہیں، تو کیا ہم نے بحیثیت والدین کبھی کسی ایکسپرٹ سے یہ رائے لی ہے کہ میرے بچے اس دنیا میں آ گئے اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے بچوں سے نوازا، بیٹے دیے، بیٹیاں دی، اب اس کی پرورش ہم کس طرح کریں؟ یعنی بس ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، پھر ہم ان کو اسکول میں جب وہ 6-7 سال تک یا 5 سال تک وہ ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر 6 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں یا اکثر 4 سال کی عمر میں ہم ان کو اسکول بھیجتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو ان کی تربیت اور تعلیم شروع ہو گئی، اور مطلب ان کو جو سیکھنا ہے یہ اسکول میں ہی جا کے سیکھے گا۔ اسکول میں اس کو صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کا تعلق گھر سے ہے، اور تربیت کا تعلق اسی دن سے ہے جس دن سے یہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، جس دن سے یہ بچہ آنکھ کھولتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے ہم نے کبھی بھی، مجھے تو نہیں یاد کہ کسی نے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ سر یہ اب ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، بچہ تو دنیا میں آ گیا، کیوں جتنے اس کے آرگنز ہیں، بچے کے جتنے بھی آرگنز ہیں، جو جب بھی وہ دنیا میں آتا ہے، یہ آنکھیں کھولتا ہے، تو اس کے جو تمام آرگنز ہیں وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں۔ تو میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، یا جو گھر میں ماں ہے یا دوسرے جو ہیں افراد ہیں، تو ان کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں تاکہ اس بچے پر ان کے اچھے اثرات ہوں؟ کیونکہ سب کے علم میں ہے کہ بچہ اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے۔ یعنی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے جو کان ہیں، تو یہ 2 ونڈوز ہیں، اور یہ ان 2 ونڈوز سے وہ فیڈ ہوتا ہے، اور جو چیزیں سٹور ہوتی ہیں، یہ اس کا جو برین ہے، ہمارا جو برین ہے، دماغ ہے، تو یہ کہہ لیں ایک میموری کارڈ ہے، اور اس میموری کارڈ میں جو چیزیں تم فیڈ کرو گے تو ڈسپلے میں وہی چیزیں آئیں گی جو میموری کارڈ میں آپ نے فیڈ کی ہیں۔ تو کیا ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے ہم نے جو پرووائڈ کیا ہے، مثلا یہ بات میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ بچہ بگڑ گیا، اور اکثر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا لاڈ پیار دیا تھا کہ اب وہ بگڑ گیا ہے، ان کے ساتھ کیا کریں؟ تو وہ جو ٹائم تھا نا اس کو سدھارنے کا، ان کو بنانے کا، اور اس کو سمجھانے کا، اور اس کو فیڈ کرنے کا، وہ گزر گیا۔ یعنی لوہے سے تم
جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہو، جو اپنی مرضی کا کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہو، تو لوہے کو گرم کر کے اس کا ایک لمیٹڈ ایک ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم میں آپ اس سے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ سخت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ پھر اگر بنانے کی کوشش کریں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بلکہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ شدید سختی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اتنی سختی کرتا تھا، تو شاید یہ اس وجہ سے، تو پھر شاید کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ شدید اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہ میں نے بچوں کو تو بالکل اپنے گھر کے اندر اس طرح مطلب میں نے اس کو کنٹرول کیا ہے، یا تو اتنی سختی کرتے ہیں اس کا جو بچپنا ہے وہ گزر جاتا ہے، اور وہ اس کا جو براٹ اپ ہے اور اس کا جو گرومنگ ٹائم ہے، جو ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے گرومنگ ٹائم، اور جو اس کی جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے وہ 7 سالوں تک ہوتی ہے، تو وہ ٹائم اس کا گزر جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ 7 سال تک یہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال تک بچے کی جو 80% جو اس کی شخصیت ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو 7 سال تک موسٹلی جو بچہ ہے یہ گھر میں رہتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ میں اس کو لازمی سمجھتا تھا کہ بھئی جس طرح ہم دوسری چیزوں کے حوالے سے مختلف قسم کے لوگوں سے رائے لیتے ہیں اور نیٹ سرچ کرتے ہیں اور ایکسپرٹس کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کی میں کس طرح پرورش کروں، کس طرح مطلب تاکہ اس کی جو گروتھ ہے یہ بہتر انداز سے ہو، تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو آپ کا بچہ ہے۔ یہ بچے تو آپ کے اور یہ ہمارے ایسٹس ہیں، تو ان کی جو گروتھ ہے اور اس کی جو بہترین نشو و نما ہے اور ان کی جو بہترین تربیت ہے وہ تو تب جا کے ممکن ہوگی کہ ہم پہلے پتہ لگائیں کہ بھئی اس بچے کی تربیت کے حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ماں باپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ بھئی اس بچے کے سامنے ہم نے کیا چیزیں کرنی ہے، کیا چیزیں نہیں کرنی۔ میں یہاں پہ ایک بہت ہی کچھ سال پہلے کہہ لیں 10-15 سال پہلے کی ایک مثال آپ کو دوں، شاید آپ کو عجیب سا لگے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ میرا تعلق چونکہ ایک پرائیویٹ اسکول سے ہے، تو صبح سویرے ایک والد صاحب آ گئے اور بچے کو اسکول گیٹ پہ چھوڑا، وہ بچہ کلاس روم تک گیا، اور 10-15 منٹ بعد وہ والد صاحب جو تھے پھر آ گئے اور کہا کہ یار سر وہ بچے کو بلائیں، بہت ضروری بات اس کے ساتھ کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ ابھی تو آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس وہ ساتھ بیگ بھی لے کے آئے۔ میں نے کہا بیگ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس تھوڑا سا معمولی ایک مسئلہ ہے۔ تو جب وہ اس کو بلایا بچے کو، وہ بیگ بھی ساتھ لے کے آئے، تو اس نے بیگ کھولا اور بیگ کے اندر سے ڈرگس نکالا۔ عجیب سی بات۔ اور میں نے جب دیکھا نا تو حیران ہو گیا، کیونکہ وہ جو والد صاحب تھے نا وہ چپکے سے بھی یہ نہیں کر رہے تھے، میرے سامنے سے اس نے کیا، میرے سامنے سے وہ ڈرگس نکالا، جو جس کو وہ حشیش کہتے ہیں، وہ چیز نکالی۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی کیا کر رہے ہو، یہ آپ نے کیا کیا اور یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ بچہ ہے، چھوٹا بھی ہے اور یہ اسکول یونیفارم میں بھی ہے، تو ہم جب ایجنسی کی طرف جاتے ہیں یہ چیز لانے کے لیے، نشاور چیز لانے کے لیے، تو اس کے بیگ میں رکھتے ہیں، کیونکہ پولیس کا تو ان پہ شک ہی نہیں ہوتا، تو ہم اس طرح آسانی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری تربیت ہے۔ تو یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ساروں کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے پیرنٹ جو ہیں، والدین جو ہیں، یہ بچوں کے ذریعے بازار سے اس طرح کے جو ممنوع چیزیں ہیں وہ بازار سے منگواتے ہیں، اس کے ذریعے، بچے کے ذریعے، بلکہ بچوں کے سامنے ہی اس طرح چیزیں کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کا بچہ نہیں کہ تم مطلب گھر میں تم پردہ کرتے ہو، ایسی چیز کا استعمال نہیں کرتے جو ممنوع ہے، اور باہر کے بچے بھی، یعنی پبلک پلیسز پہ، ہوٹلز میں اور مارکیٹ میں، جگہ جگہ پہ جب بھی آپ کو بچہ نظر آئے، اس کو اپنا بچہ سمجھو، اس کو اپنا بچہ سمجھ کر اسے پردہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بچہ بھی کسی جگہ پہ ہوگا، اور دوسرے لوگ جو یہ ممنوع چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی شاید یہ پردہ شروع کرے، ایک ٹرینڈ بن جائے گا۔ تو یہ لازمی چیزیں ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ یاد رکھو ویورس کہ سرکار سے کوئی امید نہ رکھنا۔ یہ کیونکہ ہم نے جو نمائندے ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور آگے بیچتے ہیں وہ تو اپنے لیے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ یاد رکھو، زندگی رہی یا نہ رہی، قسم سے ان سے اتنی بھی امید نہ رکھنا
جتنی بھی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، ان سے امید نہ رکھنا، جو کچھ کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے، میں نے خود کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے اور اپنی بچوں کی تربیت کے لیے۔ اور یاد رکھو آنے والے ادوار بہت زیادہ خطرناک ہیں، یعنی اس لحاظ سے نہیں، رزق کی بات نہیں کر رہا میں، فائنینشیل کرائسس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کسی بھی طریقے سے ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی مہنگائی، حد سے زیادہ مہنگائی، تاریخی مہنگائی پوری دنیا میں شاید اس سے زیادہ مہنگائی کہیں بھی نہ ہو، کیونکہ اگر دوسری جگہوں پہ ہے تو وہاں پہ آمدن ہے، مطلب انکم لوگوں کا ہے، یہاں پہ تو انکم بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ اتنی شدید مہنگائی ہے، خطرناک لیول تک کی مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جی رہے ہیں، ہر کسی کو اللہ رزق دیتا ہے، یہ اللہ دے گا یہ چیزیں، لیکن جو ضروری چیز ہے وہ ان بچوں کی روحانی جو اقدار ہیں، ان بچوں کی جو روحانی تربیت ہے وہ ضروری ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جس طرح آپ کسی پرندے کی پرورش کے لیے اور گاڑی کو بہتر انداز سے رکھنے کے لیے اور دوسرے ڈیوائسز کو اچھے انداز سے رکھنے کے لیے اور رکھتے ہیں، تو اسی طرح آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اگر آپ کے ابھی بچے دنیا میں آئے ہیں یا ابھی پہلے سے بچے موجود ہیں یا آنے والے بچے ہیں، تو ان کے لیے آپ پہلے کچھ ایکسپرٹ سے، ماہرین سے رائے ضرور لو کہ میرے بچے اس دنیا میں آ گئے، اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ یہی بچہ آپ کے لیے عذاب بنے گا، یہی بچہ آپ کے لیے ثواب بنے گا، یہی بچہ آپ کے لیے بلائی کا سبب بنے گا، یہی بچہ آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا، کیونکہ ہماری جو عادات ہیں، ماں باپ کی عادات اور اس معاشرے کی جو ہمارا سراؤنڈنگ ہے، اس کے جتنے بھی عادات ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ تمام عادات بچے کو کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کی، بچوں کی اتنے نہیں بنتی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بچے تو وہی کریں گے جو ہم کریں گے، بچے تو ہمیں کاپی کریں گے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو بچے جھوٹے ہوں گے۔ اور یاد رکھو لاسٹ بات جو سب سے ان تمام باتوں سے بہت زیادہ لازمی ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تم جن پیسوں سے تم بچے کی پرورش کرتے ہو، جن پیسوں سے ان کو کھانا کھلاتے ہو، جن پیسوں سے ان کو پلاتے ہو، اگر وہ پیسہ حرام کا ہے، وہ پیسہ گندا ہے، خراب پیسہ ہے، کسی کا حق اس میں شامل ہے، تو یاد رکھنا یہی بچے آپ کے لیے عذاب بنیں گے۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہ بہت معمولی سی چیزیں ہیں، آپ نے بنگلہ بنایا، آپ نے بڑی گاڑی خریدی، یہ چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے، یہ جو 2 آنکھیں ہیں یہ فوراً بند ہونے والی چیزیں ہیں، اور ایک حکم ہے، یہ سانس کیا ہے، یہ امر ہے اللہ کی طرف سے، جب اس کا حکم آتا ہے کہ بند، یہ بند ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ سب کچھ رہ جاتا ہے، پھر وہاں پہ جو یہاں پہ آپ نے کاش کیا ہے وہی چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، سب سے ہے، تو جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ریلیٹیوز کے ساتھ، اور جتنے بھی ماں باپ ہیں، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو آنے والے ادوار میں ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے ہاں بچے ہوں گے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ لازمی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ میرے خیال میں اس ٹاپک پہ کسی نے بات نہیں کی تھی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس پہ بات کروں۔ اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن میں نے جتنا ضروری سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ دا ویڈیو۔